رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، جو پروگرام یہاں اناؤنس کیا گیا تھا اس میں تو موضوع یہی ہے کہ اسلام کا عروج و زوال۔ ابھی جو ہم نے بات سنی اور جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ امت مسلمہ کا عروج و زوال بھی ایک حقیقت ہے۔ مسلمان ان کو بھی اللہ نے عروج بھی دیا، زوال بھی دیا، تو یہ دو علیحدہ علیحدہ موضوع ہو گئے ہیں۔ اس تھوڑے وقت میں کام ذرا مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں موضوعات پر کسی نہ کسی درجے میں جو بھی ایک ضروری گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، لیکن یہ کہ بہرحال تیزی سے کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ جو وقت ہم نے ایک موضوع کے لیے مقرر کیا تھا اس میں اب دو موضوع سمونے پڑیں گے اسی وقت کے اندر۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ تاریخ بنی اسرائیل کو بیان کر رہی ہیں، اور اس میں بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوالوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے ضمن میں لوح محفوظ میں یا تورات میں ہی لکھ دیا تھا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، فیصلہ کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کیا بنی اسرائیل تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم اور مسلمان قوم جب فساد مچاتی ہے تو پھر اللہ کی سزا اسے دنیا میں ملتی ہے۔ وہ قوم بحیثیت قوم جب غلط روش پہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر دنیا میں سزا دیتے ہیں، لہذا پھر سزا آئے گی۔ لہذا اگلی آیت میں بتایا کہ اس کے نتیجے میں جب سزا آئے گی تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اس پہلے وعدے کا وقت جب آیا، یعنی تم نے فساد مچایا اور ہم نے سزا بھیجی، تو سزا کیسے بھیجی؟ آسمان سے کوئی فرشتے سزا لے کے نہیں آئے، عذاب جو ہے آسمان سے نہیں آیا، زمین کے نیچے سے زلزلہ نہیں آیا۔ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے وہ بندے اولی باسن شدیدن، جو سخت جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، تو وہ شہر کی گلیوں میں گھس گئے۔ تو اب جب دشمن فوج شہر کی گلیوں میں گھستی ہے تو پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، پھر سب کچھ طے ہوتا ہے، عزتیں پامال ہوتی ہیں، آگے لگتی ہیں، پھر شہر ویران ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ہے نقشہ کھنچ گیا وہاں پہ، 6 لاکھ آدمی جو ہے قتل ہوئے، 6 لاکھ کو بخت نصر غلام بنا کر عراق لے گیا۔ اور یہ شہر جو تعمیر کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام میں، اس کی کوئی اینٹ ایک بھی سلامت نہیں رہی، ٹوٹل شہر تباہ و برباد کر دیا، اور وہ مسجد جو ان کی تھی وہ بھی تباہ و برباد کر دی، اور وہ تورات جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، آسمان سے اتری تھی، وہ بھی گم ہو گئی، پھر آج تک نہیں ملی۔ یہ 587 قبل مسیح میں یہ واقعہ ہوا، تقریباً آج سے 2600 سال پہلے، اور یہ نیست و نابود کر دیا گیا شہر۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر اللہ نے تمہاری باری مقرر کر دی ان کے اوپر، فامددناکم باموال، تمہیں مالوں سے مدد دی، خوب دولت مند کر دیا، وبنین، بیٹے دیے۔ یہ بھی الٹی سوچ ہوتی ہے کہ جی بچے دو ہی اچھے، اللہ کہتے ہیں یہ نعمت ہے، جب میں تمہیں زیادہ اولاد دیتا ہوں تو یہ میری تمہارے ساتھ برکت کا معاملہ ہوتا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، یہ امداد ہے، بِأَمْوَالٍ، جیسے مال ہیں ویسے ہی بیٹے ہیں، وَبَنِينَ،
بیٹوں سے مدد دی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری نفری بڑی کر دی، افرادی قوت تمہاری زیادہ ہو گئی۔ اور ساتھ ہی ایک بات یہ بھی کہی، ان احسنتم لانفسکم، اگر نیک بنو گے اس نیکی کا فائدہ خود اٹھاؤ گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر برے بنو گے فَلَہَا، اس کا وبال بھی آئے گا۔ برے بنو گے تو بخت نصر آئے گا، اچھے بنو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو ان احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی جب تم نے دوسری دفعہ فساد کیا تو اب دوسری دفعہ سزا آئے گی۔ اور اس دوسرے فساد کی انتہا ہوئی ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں انہیں اپنے بس پڑتے سولی چڑھا دیا۔ وہ تو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا، یہودیوں نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی تھی، اپنی طرف سے تو کامل کام کر دیا تھا۔ اب اللہ کی سزا آئی ہے، اور سزا کیسے آئی؟ اب رومی آئے ہیں، ٹائٹس رومی نے حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہر شے تباہ و برباد کر دی۔ 6 مہینے جنگ ہوئی، لاکھوں یہودی اس میں قتل ہوئے۔ صرف ایک دن جب یروشلم فتح ہوا ہے، رومیوں نے فتح کیا، صرف ایک دن میں 1,33,000 آدمی مارے انہوں نے، اور اس وقت ہیکل دوبارہ جو ہے گرا ہے، تباہ کیا گیا ہے، آج تک پھر نہیں تعمیر ہوا۔ اب وہ تیسری دفعہ ٹیمپل بنانے کی سوچ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ دوسری دفعہ رومیوں نے گرایا تھا۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یوں سمجھیے 500-550 برس پہلے یہ کام ہو گیا ہے، اور وہ تتر بتر کر دیے گئے زمین میں، اب وہ یروشلم میں رہ بھی نہیں سکتے، اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہ تمہارے اوپر تباہی آئی۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تو ان یہودیوں کو اللہ نے ایک موقع اور دیا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اور اگر تم نے پھر برائی کی روش اختیار کی، اللہ سے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اس کا وبال بھی پڑے گا، مزید مار کھاؤ گے۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہے مدینے میں مار کھائی ایک قبیلہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر خیبر میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورے جزیرۃ العرب میں، پھر انہیں جزیہ دے کر جو بھی کہیں اگر دنیا میں رہے ہیں یا کسی کا سہارا پکڑ کر دنیا میں رہنا نصیب ہوا ہے، وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی مثال بن گئے۔ تو ایک موقع اللہ نے اور دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر اس کے بعد، اور اب یہ جو موقع ملا ہے یہ موقع ہوگا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی دیتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی اب قرآن سے جڑو گے تو بچو گے، نہیں جڑو گے تو مار کھاؤ گے۔ اب یہ تو ان کی کہانی تھی، اللہ کی سنتیں تو نہیں بدلتی، وہ بھی مسلمان تھے نا، ان میں بھی نبی آئے تھے، ان میں بھی کتابیں اتری تھیں، انہیں بھی اللہ نے معجزے دیے تھے۔ اب اس کے بعد ہماری تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں بار بار قرآن کہتے ہیں ان کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہیں کہتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو پہلے ایمان لائے تھے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ تو اے مسلمانوں کو بار بار ان کی مثال دی گئی، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، انہیں تورات اٹھائی گئی، انہوں نے نہیں اٹھائی، وہ گدھے کی طرح ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے مسلمانوں، تمہیں قرآن دیا گیا ہے، کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہ سب کچھ وارد ہو کے رہے گا جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے 2 جوتیاں مشابہ ہوتی ہیں ایسے بنی اسرائیل کی تاریخ اور میری امت کی تاریخ مشابہ ہوگی۔ اور اس میں آگے یہ بھی فرمایا کہ جو گناہ انہوں نے کیے وہ تم میں بھی آئیں گے، ان میں اگر کوئی گو کے بل میں گھسا تو تم میں سے بھی، تم بھی اس کی پیروی میں گو کے بل میں لازمی گھسو گے۔ اور یہ کہ ان میں سے اگر کسی بدبخت شقی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں بھی ایسا شخص کو ضرور پیدا ہوگا جو یہ کبھی حرکت کر کے رہے گا۔ اس درجے تمہاری اور ان کی حرکتیں مشابہ ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے اس آئینے میں خود مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کے ہاتھوں اللہ نے عروج دیا اسلام کو، ساتھ ہی عربوں کو بھی عروج مل گیا، وہ بادشاہ بن گئے۔ یہ عرب جب تک اسلام کے ساتھ جڑے رہے یہ 400 سال تک حکومت کرتے رہے۔ انہی 400 سالوں میں زوال کا دور بھی آ گیا، ذرا اسلام اب عیاشیوں میں پڑ گئے، خرمستیاں آ گئیں، طاؤس و رباب اول ہو گئے، شمشیر و سنا آخر ہو گئے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اب جو ہے نا تاتاری آئے، اور تاتاریوں نے آ کے کروڑوں مسلمان قتل کیے، لاکھوں کا معاملہ نہیں ہے، وہ سروں کے مینار بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کی وہ سنت ظاہر ہو گئی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اے عربو اگر تم نے روح گردانی کی تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔
اب اللہ نے اقتدار واپس عربوں کو نہیں دیا. اب مسلمانوں کو جو دوسرا عروج ہے وہ عربوں کے ہاتھوں نہیں ہے, اب دوسرا عروج ہے تاتاریوں کے ہاتھوں. یہ جو ہم سلطنت عثمانیہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نہیں ہے, یہ تاتاری عثمانی ہیں جن کی یہ سلطنت تھی, یہ ترکی والے جو ہیں. تو پھر اللہ نے مسلمانوں کو عروج ان کے ہاتھوں دیے, یہ مسلمان ہو گئے, اور ان کے اندر طاقت بھی تھی, جرت بھی تھی, ہمت بھی تھی. قرآن مجید جس حریت سے ہمکنار کرتا ہے وہ چیزیں ان کے اندر تھیں. اللہ نے اب ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو عروج دیا, اور اب ایک نئی عظمت, نئی سطوت مسلمانوں کو حاصل ہوئی. عظیم سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی, اور ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب ایک نئی قوم اٹھی ہے اسلام کی علمبردار بن کر, اور دوسرا عروج مسلمانوں کا اس قوم کے ہاتھوں ہوا ہے. پھر اس کے بعد جب ان کے اندر بھی وہی خرابیاں آ گئیں جیسے پہلے عربوں میں آئی تھیں یا اس سے پہلے بنی اسرائیل میں آئی تھیں, تو ان کا بھی زوال آیا. یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے پانی نشیب میں جاتا ہے, تو اگر آپ برائی کرو گے تو وبال آئے گا, اچھائی کرو گے تو عروج ملے گا. یہ تو قرآن مجید کا اصول ہے. لہذا جب وہ برائیوں میں پڑے تو اب آئے رومی, اب آئیں یورپی اقوام, تو پھر مختلف مسلمان ملک جو ہے وہ غلام ہوتے چلے گئے, غلام ہوتے چلے گئے. اور یہ تو ہم سب کو تاریخ معلوم ہے نا, کہیں فرانسیسی آ گئے, کہیں ولندیزی آ گئے, کہیں انگریز آ گئے, ہندوستان پر انگریز غالب ہو گئے, تو مسلمان پھر زوال سے دوچار ہو گئے. تو مسلمان ابھی تک دو عروج دیکھ چکے ہیں, ایک عروج عربوں کے ہاتھوں, دوسرا عروج تاتاریوں کے ہاتھوں یا ترکوں کے ہاتھوں. دو زوال دیکھ چکے ہیں, پہلا زوال تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسرا زوال یورپی اقوام کے ہاتھوں. اب مسلمانوں کے اندر ایک نئی اٹھان ہے, ایک نیا جذبہ ہے جو پھر انگڑائی لینے لگا ہے. اور دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک نیا جذبہ, ایک نئی انگڑائی, ایک نئی ترقی یہودی بھی پا رہے ہیں. جس یروشلم سے وہ نکلے ہوئے تھے 1917 میں آ کے وہاں پھر آباد ہونا شروع ہو گئے. 1948 میں وہاں مملکت اسرائیل قائم ہو گئی. 1967 میں توسیع دے کر بیت المقدس بھی انہوں نے قبضہ کر لیا, اور اب وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور ادھر مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہو, مسلمانوں کو دوبارہ عروج ملے, عظمت رفتہ جو ہمارا ماضی ہے, تابناک ماضی, وہ ہمیں دوبارہ حاصل ہو, اور اسی طرح ہم جو ہے ہمیں اقتدار حاصل ہو, ہمیں آزادی حاصل ہو, اس غلامی سے, ان جکڑ بندیوں سے ہم آزاد ہوں. اس کا نتیجہ ہے اصل میں کہ انہی دونوں قوموں کے درمیان وہ عظیم ٹکراؤ اب سر پہ کھڑا ہے, وہ جسے تیسری عالمگیر جنگ کہتے ہیں. اور اس کا اختتام ہمیں معلوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں دی ہیں کہ بالآخر مسلمان غالب آئیں گے, یہودیوں کا کلا کما ہوگا. لیکن بڑے حادثات کے بعد حضرت مہدی آئیں گے, حضرت مسیح آئیں گے, اس کے بعد یہودی اور دجال ختم ہوگا, اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا. یہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن یہ جو اونچ نیچ ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیں, اور اس وقت جو حالات بن چکے ہیں ان کو ان احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو بڑے تباہ کن دن آنے والے ہیں. اگرچہ کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہے, لیکن اس سے پہلے قربانیاں بھی بڑی لی جائیں گی. اس سے پہلے جو ہے بڑے خوفناک دن ہیں کہ جو ابھی آنے باقی ہیں, اور ان کے حالات بن چکے ہیں. آپ دیکھیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, برما میں کیا ہوا ہے, اس سے پہلے جو آپ دیکھیں بوسنیا اور چیچنیا میں کیا ہوا ہے, مختلف کوسوو میں کیا ہوا ہے, اور اب عالم عرب میں, شام میں تو ہو چکا, عراق میں ہو چکا, لیبیا میں ہو چکا, ابھی مزید جو کچھ ہونا ہے. تو الحذر, تو پناہ مانگنی چاہیے. بہت برے دن ہیں جو احادیث سے سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس وقت کا وہ موضوع نہیں ہے. بس میں یہاں پہ اس بات کو روک کے اب میں آتا ہوں دوسری چیز کی طرف. دیکھیے ہمارا جو آج کا اصل موضوع ہے وہ تو ہے اسلام کا عروج و زوال. اسلام کے عروج و زوال کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اسلام کو اس معنی میں تو کوئی زوال نہیں ہے کہ وہ جیسے کتابوں میں تعریف کر کے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین غائب کر دیا گیا, اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے اسلام کے ساتھ, یہ تو نہیں. قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا, اور اس امت کے جو بھی اولو العزم لوگ تھے ان کی محنت کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ ہو گئی. اگرچہ کہ اس کے بارے میں لوگ سوالات اٹھاتے ہیں, لیکن بہرحال وہ محفوظ تو ہیں. اگر کوئی اس سے فیض حاصل کرنا چاہے, کسب کرنا چاہے, اکتساب کرنا چاہے تو ایک محفوظ چیز ہے. لہٰذا اس طرح کا زوال نہیں ہے کہ اسلام بالکل ہی گم ہو گیا ہو, نظر ہی نہ آتا ہو, کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اسے پتہ ہی نہ چلے اصل اسلام کیا ہے. لیکن زوال با ایمانہ,
کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام پر عمل ہوتا تھا اس طرح کا عمل آج کے دور میں باقی نہیں رہا، یا اس کے فوراً بعد اس میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ زوال آتا چلا گیا، جو بالآخر جو ہے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ اسلام پر عمل بہت تھوڑا رہ گیا۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہرحال ایک دیکھنے والے آدمی کو، مشاہدہ کرنے والے آدمی کو ایک خیال تو ذہن میں آتا ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ اسلام کو زوال تو نہیں آیا بلکہ اسلام نے تو ترقی کی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تعداد اتنی تو وہ تو لاکھوں میں تھی بس، اور دور صحابہ میں بھی چلے جائیں تو کروڑوں تک کی بات ہے، اس سے آگے تو نہیں۔ یہ تو 1.5 ارب ہیں آج، تو جتنے کلمہ گو تب تھے اس سے زیادہ کلمہ گو آج ہیں، تو یہ زوال ہے یا ترقی ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس وقت دنیا میں خطرہ محسوس کر رہے ہیں بہت سے ممالک، یورپی ممالک، کہ 20 سالوں کے بعد، کوئی کہتا ہے 50 سالوں کے بعد، کوئی کہتا ہے 60 سالوں کے بعد ہمارے ملک میں مسلمان زیادہ ہو جائیں گے اور ہم جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا کوئی اور بدھ ہیں ہم تھوڑے رہ جائیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کے اپنے جو ہے وہ شماریات ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے یہ ترقی ہے؟ یہ کیسے ترقی؟ زوال ہے؟ یہ تو ترقی ہے، عروج پا رہے ہیں۔ پھر ایک اور اعتبار سے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بڑا حج ہوا ہے وہ 1.25 لاکھ آدمی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود تھے۔ آج ہمارے دور میں 30 لاکھ، 35 لاکھ، 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج کے موقع پر۔ نمازیوں کی تعداد کے اعتبار سے جائزہ لیں تو جتنے آج لوگ نماز پڑھتے ہیں اس وقت اتنے لوگ نہیں تھے، لوگ ہی تھوڑے تھے۔ ایوریج کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات یہ کر رہا ہوں کل تعداد کی۔ اس وقت ساری تعداد جمع کریں تو آج کی اگر تعداد جمع کریں تو زیادہ ہو جائے گی۔ نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آج جتنی زکوٰۃ ہے، آج جو حج ہے، آج جتنے روزے دار ہیں، ان ممالک میں جا کے لوگ روزے رکھتے ہیں جہاں 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اچھا اس وقت لوگ داڑھی رکھتے تھے تو رواج ہی تھا، ہر کوئی داڑھی رکھتا تھا۔ آج اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رکھتا ہے۔ آج تو رواج نہیں ہے داڑھی رکھنے کا، لوگ تو شیو کرتے ہیں، لیکن جو رکھتا ہے وہ حضور کی سنت سمجھ کے رکھتا ہے۔ تو کسی بھی طرح آپ کو زوال نظر نہیں آئے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم بہت سے علماء کہتے بھی ہیں کہ زوال سے دو چار ہوا، وہ بلکہ حال ہی کا مجھے وہ اشعار بھی یاد آ گئے کہ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہیں۔ تو یہ کون سا دین ہے جو غریب الغربا ہو گیا؟ یا جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا فسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو یہ اجنبی تھا، ان قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یہ غریب شروع ہوا، لوگ اسے نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، تو ان قریب یہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہ شروع ہوا تھا، یعنی لوگ اسے نہیں پہچانیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ ایک وقت آئے گا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو وہ کون سا اسلام ہے کہ جو پس منظر میں چلا جائے گا، جو اجنبی ہو جائے گا، جسے لوگ نہیں پہچانیں گے؟ تو جان لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو آپ 2 چیزیں لے کے آئے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو بھیجا اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر اور دین حق دے کر۔ یہ الہدا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، ہدایت ہے، کامل ہدایت ہے۔ تو دین حق کیا شے ہے؟ قرآن سے علیحدہ کوئی چیز ہے؟ اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ جب کسی شے پر زور دینا ہو، ایمفیسائز کرنا ہو، اسے مؤکد کرنا ہو، تو اس کا علیحدہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح وہ بات اتر جائے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اللہ یامرکم، بلکہ یہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور منکر سے بھی روکتی ہے۔ تو کیا بے حیائی منکر کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ حالانکہ وہ بھی منکر ہی ہے، اس کا علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ اس پر زور دینا مقصود تھا، اس میں تاکید پیدا کرنے مقصود تھی کہ یہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے، یعنی یہ بڑا منکر ہے، ان بڑے بڑے منکرات سے بھی روکتی ہے اور عام منکرات سے بھی روکتی ہے۔ تو
تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ الہدا جو کامل ہدایت ہے قرآن مجید، اس میں دین بھی شامل ہے. اس کا علیحدہ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا علیحدہ ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ ذہنوں پر یہ چیز اجاگر ہو جائے، نمایاں ہو جائے، اچھی طرح جو ہے نقش ہو جائے کہ یہ اس عام ہدایت سے اوپر اس ہدایت کے اندر ایک اور پہلو بھی ہیں جو دین سے بحث کرتا ہے. اس اعتبار سے دین کا یہ پہلو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کے اجتماعی نظام کے بارے میں رہنمائی دی ہے. سماجی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، یہ ہے دین حق یا میزان عدل جس میں انسانوں کے حقوق کا تعین ہو. آپ ذرا سوچئے اس میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک اصولی چیز سماجی سطح پر ہمارا دین کہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایک اللہ نے پیدا کیے اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں، اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اس کا کوئی لازمی مطلب ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ نتائج ہیں جو نکلتے ہیں. اگر کچھ لوگوں کو سر سے پیدا کیا گیا اور کچھ کو پاؤں سے پیدا کیا گیا اور یہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر سب کا پیدا کرنے والا ایک ہو اور سب کو ایک مرد اور عورت سے پھیلایا ہو تو یہ سب برابر ہیں. اور یہی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے کونو عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ کیونکہ وہ پروردگار ہیں، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کوئی اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے اسلام میں، سب برابر ہیں. کونو عباد اللہ اخوانا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور جو قول ہے کہ المسلم و کفل لکل مسلم، ہر مسلمان بالکل برابر ہے کسی دوسرے مسلمان کا، ان کے حقوق و فرائض برابر ہیں. آج ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ مسلمان ہیں، کیا تمام مسلمانوں کے حقوق و فرائض برابر ہیں؟ مسلمانوں میں کچھ وہ بھی ہیں جن کا احتساب نہیں ہو سکتا، مسلمانوں میں کچھ وہ بھی ہیں جنہیں کسی عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا، مسلمانوں میں وہ بھی ہیں جو پیدائشی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں میں وہ بھی ہیں جن کے اسپیشل رائٹس ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، اور مسلمانوں میں وہ ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں، ان کے اسپتال بھی علیحدہ ہیں، ان کو اسپتال کہیں بندہ یا استبل کہے یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا تمام مسلمانوں کو اس طرح کے برابر حقوق آج حاصل ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حاصل تھے؟ اور اس حد تک حاصل تھے کہ اگر گورنر نے صرف باہر کوئی تھوڑی سی بنا لی ہے کوئی چار دیواری، ظاہر ہے جس چار دیواری کو آگ لگائی گئی ہو تو وہ پتھروں کی چار دیواری تو نہیں ہو سکتی نا، وہ ویسے ہی کوئی لکڑی کھڑی کر کے چار دیواری بنا لی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے جو میسنجر بھیجا اسے کہا پہلے جا کے دیوار کو آگ لگانا، وہ جو بیوری بنائی ہے اس کو آگ لگانا، اور پھر گورنر سے کہنا کہ اس لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے غلام کب سے سمجھ لیا؟ یعنی تمہارا کوئی اسپیشل حق ہو، لوگ تمہارے اس تک رسائی نہ رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے غلام ہیں. مجھے بتائیے یہ دین آج ہمیں یاد ہے؟ مسلمانوں کو معلوم ہے اس دین؟ اب یہ بات تو بہت بری لگے گی مجھے اندازہ ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے گیو دا ڈیول از ڈیو. اس دین کی کوئی جھلک اگر ہمیں ملے گی نا تو ہمارے دشمنوں کے یہاں ملے گی. تمام انسان برابر ہے نا، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں وہ پھر انہوں نے غلو کیا ہے، مبالغہ کیا ہے، اس لیے کہ نبوت سے ہدایت لی نہیں ہے تو وہ پھر اس میں مبالغہ ہو گیا، انہوں نے پھر رسول کو بھی اپنے ہی برابر کر لیا، اسی لیے تو وہ توہین کرتے ہیں نا. یہ تو زیادتی ہو گئی. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا یہ اصول تھا جو چوری ہو گیا اور مسلمانوں میں یہ مفقود ہو گیا. یہ تو میں نے آپ کو ایک زاویہ دکھایا. ذرا آگے چلیے. یہ قرآن مجید کا اصول ہے نا، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، دولت تمہارے غنیوں میں نہ گردش کرتی رہے، وسائل ٹرکل ڈاؤن کریں. پھر یہ کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنی کمائی کر لے گا. تو معاشی سطح پر بھی عدل و انصاف، اور کس درجے کا عدل و انصاف کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل اس طرح عوام پر استعمال ہوں کہ جس کے نتیجے میں کسی کو اب زکوٰۃ لینے کی حاجت ہی نہ رہے. یعنی ایک ویلفیئر سوسائٹی کا ایسا تصور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں ملتا ہے کہ نیل کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مرے گا تو خلیفہ وقت ذمہ دار ہوگا. رات کو تھیلے جو ہے لے کے گھومتے ہیں، گردش کرتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، کوئی ضرورت مند نہ ہو.
یہ ذمہ داری کا احساس آج مسلمانوں حکمرانوں میں ہے کہیں؟ یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں؟ پھر بدقسمتی دیکھیے ہماری، اس کا بھی اگر کوئی تصور ہے تو انہی ہمارے دشمنوں کے ہاں ہے۔ ویلفیئر سٹیٹس اگر کسی بھی درجے میں انہوں نے کام کیے ہیں، وہ حضرت عمر والی تو ہو ہی نہیں سکتی نا، وہ تو کوئی اسلامی رہنمائی میں ہی ہو تو ہو، جسے خدا خوفی اور اللہ کا ڈر ہو۔ لیکن یہ لوگ اللہ سے ڈرے بغیر بھی جو کچھ کر لیا ہے تو چلیں اس سے 50% کم صحیح، لیکن اگر کچھ کیا ہے تو انہوں نے ہی کیا ہے، ہم نے تو وہاں بھی کچھ نہیں کیا۔ وسائل کے اوپر کچھ طبقات ہیں جن کا قبضہ ہے، اور باقی جو ہے وہ روندے جا رہے ہیں، مسلے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، فقر و فاقے سے دو چار ہیں۔ اب آپ سوچئے جہاں پہ بنیادی ضرورتیں نہ پوری ہوں، ان سے انسانیت کی توقع کیسے رکھیں گے آپ؟ وہ کیسے دین پر عمل کریں گے؟ ہم کہتے ہیں جی بے حیائی نہ ہو، اب اور کوئی ذریعہ ہی نہ ہو تو بندہ کیا کرے گا؟ اس مجبوری کو بھی تو سمجھے نا، کتنے لوگوں کے گھروں کے مسئلے ہیں، میٹر کے جو بل ہے وہ نہیں دے سکتے، تو پھر چوری بھی ہوگی، پھر رشوت خوری بھی ہوگی، کیونکہ جائز ضروریات جائز راستے سے ضرورت ہی نہیں پوری ہو رہی، اور باقی بدکاریاں بھی ہوں گی۔ تو جان لیجئے یہ جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میزان عدل دی تھی، انصاف کا ترازو عطا کیا تھا، انسانوں کے مابین جو ہے وہ ایک برابری کا نظام دیا تھا جسے دین حق کہا تھا، اس کے بغیر باقی برائیاں تو ختم ہی نہیں ہو سکتی بلکہ پیدا ہوں گی۔ پھر ایک ایسا نظام وجود میں آ جائے گا جو برائیوں کو پیدا کرے گا، جنے گا۔ پھر آپ منکرات کو نہیں ختم کر سکتے، غربت نہیں ختم کر سکتے، وسائل ہی چند لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو غربت کیسے ختم ہوگی؟ تو یہ دین آج کسے معلوم ہے؟ یہ دین ہماری تقریروں میں بھی نہیں آتا، یہ دین ہمارے جمعوں میں بھی نہیں آتا، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ دین کی باتیں ہیں، یہ تو سیاسی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا تھا یا نہیں دکھایا تھا؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر یہ جو ایک تصور ہے نا انسانی حاکمیت کا تصور، اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے میں بھی حاکم ہوں، یہی تصور ہے نا، آپ بھی حاکم ہیں، تو ہم سب مل کر تو حکومت تو نہیں کر سکتے نا، ہمیں اپنی حکومت کسی کو جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنا کے کرنی ہوگی نا، خود تو نہیں کر سکتے۔ جس کو ہم نمائندہ بناتے ہیں وہ ہمارا حاکم بن جاتا ہے، ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ہمارا حاکم ہے تو ہم محکوم، تو برابر کہاں رہے؟ یہ تو صرف اللہ کا نظام ہے جہاں حاکم اللہ ہوتا ہے، مخلوق ساری اس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت اور نیابت اور جانشینی عطا کی ہے، اور یہ جو خلیفہ ہوتا ہے یہ ان کا حاکم نہیں ہوتا، وہ ان کا خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، ان کا جانشین ہوتا ہے، وہ اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اسے بنایا ہے۔ محاسبہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا یا نہیں ہوا؟ آج کے صدر مملکت کا تو نہیں ہو سکتا، تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک عام شہری کی طرح اپنا مقدمہ لے کے گئے یا نہیں لے کے گئے کورٹ میں؟ اور اگر ثابت نہیں ہوا تو اس وجہ سے اس مقدمے کے حق میں حضرت علی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں لہذا آپ کیس جیت گئے ہیں۔ اگر قانون کی نظر میں وہ آپ اپنے ضروری گواہ پیش نہیں کر سکے، کیس خارج ہو گیا۔ تو جان لیجئے کہ یہ تھا وہ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اس وقت دے کے گئے ہیں جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور اب اگر انسان ٹکریں مار مار کے، ٹھوکریں کھا کھا کے، افراط و تفرید کے دھکے کھا کے اگر کچھ لوگ اس تک پہنچے ہیں تو بدقسمتی سے وہ مسلمان نہیں بلکہ جو غیر مسلم کہلاتے ہیں وہ ہیں، اور ابھی بھی تلاش میں ہیں۔ ابھی وہ یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حق تک پہنچ گئے ہیں، ابھی بھی انسان تلاش مصطفیٰ میں ہے۔ وہ جو اقبال نے جو ایک تصور پیش کیا نا، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بے روی دارزو، یا کہ زے نور مصطفیٰ اورا بھاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ تو ابھی بھی نو انسانی گویا محمد الرسول اللہ کی جستجو میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو چھپا کر کون بیٹھا ہوا ہے؟ بیچ میں آڑ کون بنا ہوا ہے؟ رکاوٹ کون بنا ہوا ہے؟ ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہمارا کردار بنا ہوا ہے، ہمارے طور طریقے بنے ہوئے ہیں، ہم نے جو نفرت کے سمندر بیچ میں کھڑے کر دیے، خلیج یا دیواریں وہ بنی ہوئی ہیں کہ لوگ نہ قرآن پڑھیں نہ محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھیں، اور اگر پڑھیں تو تعصب کے ساتھ پڑھیں۔ وہ تعصب قرآن کا تعصب نہیں ہے،
وہ تعصب محمد الرسول اللہ کا تعصب نہیں ہے، وہ ہمارا تعصب ہے۔ نفرت کی وہ دیواریں ہم نے کھڑی کی ہیں جس کی وجہ سے اب لوگ قرآن سے دور ہو گئے، لوگ محمد الرسول اللہ سے دور ہو گئے، اور اگر سیکھ بھی رہے ہیں تو ٹکریں کھا کے سیکھ رہے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ اس اسلام کی جو یہ پس منظر میں جانا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب آہستہ 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 اس میں زوال آنا شروع ہوا، اور جب انگریز نے آ کے قبضہ کر لیا تو وہ سوال یعنی وہ زوال اپنے کمال کو پہنچ گیا، قانون بھی ختم ہو گیا نا، پھر تو وہ قانون بھی، وہ شریعت بھی، ہر شے جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دی گئی، اور اب جہاں پہنچ چکا ہے اب تو خاندانی نظام بھی تباہ کیا جا رہا ہے، نکاح طلاق کے مسئلے بھی اب کھڑے ہو گئے ہیں، اب تو جو بالکل ہی نئی جو سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے، تو گویا یہ والا اسلام، نمازیں بہت ہو گئی ہیں، روزے زیادہ ہو گئے ہیں، داڑیاں بھی ہو گئی، حج بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ والا اسلام غریب سے غریب تر اور پس منظر سے پس منظر میں اور اجنبی سے اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس اسلام کو اگر زندہ کرنا ہو تو اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہی ہے جو سیدھی راہ کی طرف گامزن کرتا ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، قرآن کی طرف واپسی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑنا پڑے گا، اسی سے وہ ایمان نصیب ہوگا کہ جس ایمان کی روشنی میں اس اسلام کی جدوجہد کی جا سکے گی، اس کے لیے قربانیاں دی جا سکیں گی، اس کے لیے اثار کیا جا سکے گا، اس کے لیے جو ہے باقی لوگوں سے کٹ کر جو اس اصل اسلام کے دشمن ہیں، بے شک وہ ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہوں، ان سے کٹ کر اس کے مقابل جدوجہد کی جا سکے گی، اور کہیں سے موٹیویشن مل ہی نہیں سکتی۔ آپ جتنے بھی ہمارے جو چلے آ رہے طریقے ہیں نا، ان میں سے کسی کی طرف بھی جائیں تو اس کے لیے تو آپ کو شوق نہیں مل سکتا، اس کے لیے تو آپ کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اللہ تک پہنچانا ہے کہ کوئی اور ہی راستے سامنے آئیں گے کہ آپ اللہ تک پہنچ بھی جائیں، بے شک نظام عدل قائم ہی نہ ہو، جبکہ قرآن مجید یہ بتائے گا کہ اس کے بغیر تو آپ اللہ تک جا ہی نہیں سکتے، نجات پا ہی نہیں سکتے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہی جو آیت ہے نا سورہ صف میں کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس سے اگلی آیت ہے کیا ہم تمہیں وہ تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، یعنی وہ تجارت کیے بغیر دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، لاؤ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، پکا ٹھکا، توکل والا، بھروسے والا، یقین والا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، قربانیاں دو، ایثار کرو، تن من دھن لگاؤ، زندگی کھپاؤ، اپنا سب کچھ نچھاور کرو، جیسے کہ صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر نچھاور کیا۔ یہ کرو گے تو نجات پاؤ گے بھائی۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کے بغیر بھی نجات ہو سکتی ہے تو پھر یہ اتنا مشکل کام کیوں کرے گا؟ اور یہ سبق کہاں سے ملے گا؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، قرآن کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ باقی تو سب ہمارے پاس جو ہے وہ رستے ہیں، شارٹ کٹس ہیں اللہ تک جانے کے، لیکن اصل رستہ تو وہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا، اور وہ اس رستے سے ہو کے گزرتا ہے اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، یا اظہار دین الحق کرنے کے لیے، یا اقامت دین کرنے کے لیے۔ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنا ہر شے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تب وہ مومن ہے، تب حقیقی معنوں میں وہ مسلمان ہے، نہیں تو لما تقولون ما لا تفعلون کا مجرم ہے اور مرتکب ہے۔ اب یہ ساری جو محنت بہرحال اللہ نے چونکہ یہ کرنا ہے، لہٰذا اس کا ایک عمل کا آغاز آج سے 400 سال پہلے ہو گیا۔ یہ آخر جو رجوع الی القرآن کی طرف جو سفر چلا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیے ہندوستان میں، اس کے نتیجے میں اہل علم کو جو ہے وہ قرآن مجید سے ایک تعلق قائم ہوا، پھر کرتے کرتے اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے، کتنے لوگ اب قرآن مجید کی تعلیم سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلنا ہے جس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دین دوبارہ اپنی اصل تعلیمات کے ساتھ، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غالب ہوا تھا، اس دنیا پر پھر غالب ہوگا۔ یہ باتیں سننا اس لیے ضروری ہے کہ آج یقین نہیں آتا۔ آج آپ امریکہ کی طاقت کو دیکھیں، مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں، ان کی طاقت کو دیکھیں، اپنی حالت کو دیکھیں، قسمہ پرسی کو دیکھیں۔
وسائل کی جو ہے وہ جو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کو دیکھیں، حکمت دانش کے فقدان کو دیکھیں، تو لگتا تو نہیں کہ یہ ہوگا، لیکن خبریں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کہ جیسے اس دور میں ہوا تھا ویسے ہی آخری دور میں دوبارہ ہوگا، اور ایسا ویسا نہیں ہوگا، کل عالم پر، کل دنیا پر، اس روئے ارضی کے ہر گھر میں اللہ کا دین داخل ہوگا، اور داخل بھی اپنی پوری اتھارٹی اور شان سے ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے مجھے ساری زمین لپیٹ کے دکھائی، فرآئیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھے، سارے مغرب دیکھے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امتی بادشاہت اس سب پر قائم ہوگی جو مجھے لپیٹ کے دکھایا گیا، پورے گلوب پر میری امت غالب آئے گی۔ یہ جو غلبہ ہوگا یہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا جیسے تاتاریوں کا ہوا، یا ساتھ اسلام کا بھی غلبہ ہوگا؟ یہ بات اگلی حدیث میں آ جاتی ہے کہ اس زمین کی پشت پر کوئی گھر باقی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا کچا گھر، نہ کوئی پختہ گھر سیمنٹ اور اینٹوں کا بنا ہوا، یا کوئی خیمہ جو اون کا بنا ہو یا بالوں کا بنا ہو، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کرے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، اور اس شان کے ساتھ داخلہ ہوگا کہ جو اسے قبول کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، جو قبول نہیں کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ ذلیل کیسے ہوگا؟ وہ جزیہ دینا پڑے گا، یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اسے اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا اور چھوٹا بن کے رہے گا۔ اس کا مطلب اسلام اتھارٹی کے ساتھ داخل ہوگا، اقتدار کے ساتھ داخل ہوگا، حکومت کے ساتھ داخل ہوگا۔ ویسے تو میں نے جا کے کسی کو کلمہ سنا دیا، وہ نہ مانے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں، لیکن جب حکومت کی سطح پر اسلام داخل ہوتا ہے اور کوئی نہ مانے تو اسے جزیہ دینا پڑتا ہے، اور نہ صرف جزیہ دینا پڑتا ہے بلکہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ قبول کرنی پڑتی ہے، وہم صاغرون، چھوٹا بن کے رہنا پڑتا ہے۔ تو گویا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوا، اسے ذلیل کرتا ہوا داخل ہوا، اس کو پست کرتا ہوا داخل ہوا، اسے چھوٹا بناتے ہوئے داخل ہوا۔ ہوگا کب؟ اس کی بھی خبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا دور نبوت کا دور ہے، یہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ رہے۔ پھر نبوت کے بعد ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، خلافت کا دور آئے گا جو ٹھیک نبوی طریقے پر ہوگا، یہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ رہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ یہ دو دور گئے، پھر تیسرا دور آئے گا ثم یکون ملکا ناظرا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہی آئے گی، مسلمان ہی ہوں گے، ظالم ہوں گے، ظلم کریں گے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح اور بہت سے مظالم ہوئے ہیں، تو کتنے ہمارے ائمہ ہیں جو جیل میں فوت ہوئے ہیں، کتنوں کو مار پڑی ہے، جیسے کہ ہاتھیوں کو اتنی مار نہیں ڈالی گئی جیسے کہ بعض ہمارے ائمہ کو مار پڑی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے سب۔ یہ ملوکیت ہوگی اور ظالم ملوکیت ہوگی، اور یہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ ثم تکون ملکا جبریہ، پھر مجبوری کا دور آ جائے گا، غلامی، پھر انگریز آ گئے، ولندیزی آ گئے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جو پچھلی صدیوں کی کہانی ہے بہت قریب ماضی کی، اس میں پھر اب مسلمان غلام ہو گئے، غیروں کے غلام ہو گئے۔ پہلے ظالم تھے لیکن اپنے تھے، مارتے تھے تو دھوپ میں نہیں پھینکتے تھے، اب وہ ظالم آ گئے کہ جو انتہائی ظالم ہے، انہوں نے دین بھی ختم، اسلام بھی ختم کر دیا، اس کی وہ ہدایت والی تعلیمات بھی مٹانے کی کوشش کی۔ یہ بھی دور وقت جب تک اللہ چاہے گا تو رہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا دے گا، ہمیشہ یہ بھی نہیں رہے گا۔ جیسے وہ خلافت کا دور ختم ہو گیا، جیسے کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور ختم ہو گیا، ایسے یہ مجبوری کا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ اگر دیکھیں نا تو جیسے آ کے پہلے غلام بنا لیا تھا فزیکلی، وہ تو اب نہیں رہا نا، چلے گئے واپس، ان کا عسکری اور سیاسی غلبہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کہ مجبوری IMF کی ہے، ورلڈ بینک کی ہے، کچھ پالیسیاں ان کی لے کے چلنا پڑتا ہے، وگرنہ یہ کہ یہ تو اپنی زیادتیوں کی وجہ سے یہ ساری مجبوریاں ہیں، چلیں ہے مجبوری کا دور، لیکن اس سے تو کم ہو گیا ہے نا جو آج سے 100 سال پہلے تھا، اس سے بہت گھٹ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا، بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اب 5واں دور آئے گا، اور یہ 5واں دور ہوگا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، یہ منہاج نبوت پر، وہ جیسے خلافت راشدہ تھی اسی طور پر، اسی طرز پر، اسی طریقے پر اب پھر خلافت قائم ہوگی، دین اسلام غالب ہوگا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک خلیفہ آئے گا اور وہ دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ آج دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، یہ مظلوم صرف مسلمان ہی نہیں ہے، اہل مغرب بھی مظلوم ہے، نو انسانی مظلوم ہے،
ایک ظالم طبقہ ہے جس نے پوری نو انسانی کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، ان کے سروں پہ سوار ہو گیا ہے، ان کی رگے جاں مٹھی میں لے رکھی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ساری نو انسانی مظلومیت کا شکار ہے، کیا عورتیں کیا مرد، سب کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ وہ اس کا پتہ نہیں ہے، انداز بدل گئے ہیں، غلامی کے طریقے بدل گئے ہیں۔ پہلے جو ہے غلامی زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا، لوہے کی زنجیروں میں، اب یہ ہے کہ وہ زر اور زرعی زنجیریں ہیں جن میں جکڑ لیا جاتا ہے، ملٹی نیشنل کی غلامی ہے۔ اب پٹے لوگ خود جو ہے خوشی سے گلے میں ڈالتے ہیں کہ میں تو فلانی کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، لیکن اس کمپنی نے تو اسے غلام بنا کے رکھا ہو، اس کی آزاد مرضی تو نہیں ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک اسی کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے۔ تو یہ غلامی کے جدید طریقے ہیں، سب لوگ پس رہے ہیں۔ تو جس طرح دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ایک ایسا خلیفہ عادل اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا، پوری دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ اسی کا نقشہ علامہ اقبال نے کھینچا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک کے حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لب پہ کیسے آئے؟ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ یہ ہوگا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور حاصل کیا ہے؟ لب لباب کیا ہے؟ یہ جو سارا جہاں ہے یہ ایک نغمے سے معمور ہونے والا ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب آپ سوچئے، انسان ترقی کرتا کرتا پتہ کہاں پہنچا ہے؟ دنیا اب ایک گاؤں کی مانند ہو گئی، یہی کہتے ہیں نا گلوبل ویلج بن گیا ہے۔ گاؤں میں چودھری کتنے ہوتے ہیں؟ ایک چودھری ہوتا ہے۔ دنیا گلوبل ویلج کے مانند ہو گئی، حکومتیں بہت ساری ہیں، کئی ممالک ہیں، لیکن جان لیجئے یہ زیادہ عرصہ یہ نظام نہیں چلے گا۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں ورلڈ آرڈر، پوری دنیا کے لیے ایک قانون ہو، ایک ضابطہ ہو، ایک حکومت ہو۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ شیطانی حکومت ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے کے گئے ہیں یہ آسمانی حکومت ہوگی، یہ اللہ کا آرڈر ہوگا، یہ گاڈ ورلڈ آرڈر ہوگا جو نافذ ہوگا اور کل عالم پر ہوگا۔ یہ ساری حدیثیں یہی بتا رہی ہیں نا، اسی کی خبر دی ہے علامہ اقبال نے بھی کہ یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور پھر دنیا میں عدل بھی آئے گا، انصاف بھی آئے گا، اس میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور عدل سے اسی طرح بھر جائے گی جیسے ظلم سے بھری ہوگی۔ یہ دور آنا ہے اور یہ اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت اتھل پتھل مچی ہوئی ہے نا، یہ پرانا آرڈر ڈسٹرکٹ ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جغرافیہ بدل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ تباہ ہو رہے ہیں، جیسے شام کا ہوا، جیسے لیبیا کا ہوا، جیسے عراق کا ہوا، یہ باقی دنیا میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب کچھ نہ کچھ جو ہے تھرتھلی انڈیا میں بھی مچ چکی ہے، کچھ ہنگامے یہاں پہ بھی ہیں۔ تو یہ تمام علاقوں میں آہستہ آہستہ اسی طرح کی ڈسٹرکشن ہوگی۔ یہ آرڈر جو اس وقت ہے دنیا میں، جو نظام، یہ طے و بالا ہوگا، اس کی جگہ ایک نیا نظام آئے گا، وہ شیطانی نہیں ہوگا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہ تو ہونا ہے، یہ تو مقدر ہے، یہ تو قسمت ہے، لیکن میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار اس میں ہے کہ اس آنے والے نظام کے لیے ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے کیا زور لگایا، ہم نے کیا محنت کی ہے۔ کوئی بہت بڑی بات کو تو چھوڑیے، اتنا تو کریں کہ لوگوں کو یہ باتیں بتائیں۔ کل مشکل حالات جو آنے والے ہیں اس میں یہ حوصلے کا باعث بنیں گے، مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے جب یہ باتیں یاد آئیں گی۔ تو آج کے دور میں یہ باتیں کہنا بھی خاصا دشوار اور مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ باتیں پاگلوں کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو بہرحال دیوانے کی بڑھ تو لگتی ہی ہے۔ تو ہمت کر کے اللہ کے نبی کے قول پر یقین رکھتے ہوئے کہ اگر حضور نے کہا ہے تو ضرور ایسا ہوگا، یہ باتیں اب لوگوں کو بتانے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں، تاکہ وہ حوصلہ پکڑیں، جرت پکڑیں، ان کو عام کرنے کا ہے۔ اتنا حصہ تو ہر کوئی لے سکتا ہے نا، اس میں تو کوئی زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑا سا وقت دینے کی بات ہے، تھوڑا سا چلیں، یہی ہوگا نا کہ دماغ کی دہی بنے گی۔ لیکن یہ کہ بہرحال آپ کچھ نہ کچھ محنت کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی تو ہوگا نا، کہیں مکھن بھی نکلے گا، ہر جگہ تو دہی نہیں بنے گی، کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو جان لیجئے پہلا کام کرنے کا تو یہ ہے، اس سے آگے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، ہمیں جذبہ عطا کرے تو ہم اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کریں۔ وہ لوگ جو اس کے لیے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شریک سفر ہوں۔
ڈھونڈیں، تلاش کریں، آگے پیچھے دیکھیں، یہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، یہ نام لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں، انہیں ذرا ٹٹولیں، چیک کریں، سونگیں، ان میں اگر خلوص و اخلاص کی خوشبو نظر آئے تو ان کا ساتھ دیں، ان کے دست و بازو بنیں۔ اور خلوص و اخلاص ہی نہیں، کوئی حکمت بھی نظر آئے، یہ نہیں ہوتا، بعض ہوتے ہیں نا خلوص تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ سارا خلوص پھٹ جانے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلتا۔ ظاہر ہے آپ نے گاڑی چلانی ہے تو حوصلے سے چلانی ہے، دیکھ بھال کے چلانی ہے، حکمت و بصیرت سے چلانی ہے۔ وہی اللہ کے نبی جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی وہ حکمت بھی تو سکھاتے تھے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، لہٰذا حکمت و دانش بھی نظر آتی ہو تو پھر ایسے لوگوں کا دست و بازو بننا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ یہ جب آئے گا نا یہ نظام، یہ اسی رستے پر چل کے آئے گا جس رستے کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر بھی، اور اصل صراط مستقیم وہی ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا